إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک کے شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کا ویغفر اور بخشے گا ما جو دون سوا ذالک اس لمن جس کو یشاء وہ چاہے ومن اور جس یشرک شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کا فقط ضل سو گمراہ ہوا ضلالاً گمراہی بعیداً دور بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے تشریح یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے تو توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنی شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لے آئے یہی مضمون پیچھے آیت نمبر 48 میں بھی گزر چکا ہے ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ان يدعون وہ نہیں پکارتے من دونه اس کے سوا الا اناثا مگر عورتیں و ان اور نہیں يدعون پکارتے ہیں الا مگر شیطانا شیطان مریدا سرکش اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں کفار مکہ جن من گھڑت دیویوں کو پوجتے تھے ان سب کو مونس سمجھتے تھے لات منات عزا سب کو مونس سمجھا جاتا تھا نیز فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے آیت میں اشارہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق سب مؤنث ہیں لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا لعنہ اللہ نے اس پر لعنت کی وقالا اور اس نے کہا لاتخذن میں ضرور لوں گا من سے عبادکا تیرے بندے نصیباً حصہ مفروضاً مقررہ جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا یعنی بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا اور بہت سو سے اپنی مرضی کے کام کراؤں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور انہیں ضرور بہکاؤں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں سکھاؤں گا فَلْيُبَتِّكُنَّ تو وہ ضرور چیریں گے آذانًا کان الانعامی جانور جمع وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں سکھاؤں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ تو وہ
ضرور بدلیں گے خلق اللہ اللہ کی صورتیں ومن اور جو یتخذ پکڑے بنائے الشیطان شیطان ولیًا دوست من سے دون اللہ اللہ کے سوا فقط خسرہ تو وہ پڑا نقصان میں خسران نقصان مبیناً صریح اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے سارے کا سودا کیا۔ کفار عرب بعض چوپاؤں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور ایسے جانور سے کوئی فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس باطل رسم کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر شیطان عمل کرا رہا ہے اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد خود یہی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کے کان خواہ مخواہ چیر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر منع فرمایا ہے جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتی تھیں، مثلا جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گوندھ کر نشانات بنوانا، چہرے کی قدرتی روؤں کو جو عیب کی حد تک پڑا ہوا نہ ہو صاف کرنا اور دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ کروانا۔ تفصیل کے لیے اس آیت کے تحت معارف القرآن کی طرف رجوع فرمائیے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یعدہم وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم اور انہیں امید دلاتا ہے، وما یعدہم اور انہیں وعدے نہیں دیتا الشیطان شیطان الا مگر غرورا صرف فریب۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اولئک یہی لوگ مأواہم جن کا ٹھکانہ جہنم ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے عنہا اس سے محیصاً بھاگنے کی جگہ۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے سندخلهم ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے جنات باغات تجری بہتی ہیں من سے تحتها ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقا سچا ومن اور کون اصدق سچا من سے اللہ کیلن بات میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہی اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس نہ بامانیکم تمہاری آرزوؤں پر ولا اور نہ امانی آرزوئیں اہل الکتاب اہل کتاب من یعمل جو کرے گا سوءا برائی یجز بہ اس کی سزا پائے گا ولا یجد اور نہ پائے گا لہو اپنے لیے من سے دون اللہ اللہ کے سوا ولیاً کوئی دوست ولا نصیراً اور نہ مددگار۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، چھوٹی برائی کرے یا بڑی برائی، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ومن اور جو یعمل کرے گا من سے الصالحات اچھے کام من سے ذکر مرد او انثى یا عورت وہو بشرطے کہ وہ مؤمن مومن فأولئك تو ایسے لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت ولا اور نہ یظلمون ان پر ظلم ہوگا نقیراً تل برابر۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ومن اور کون کس احسن زیادہ بہتر دیناً دین ممن سے جس اسلم جھکا دیا وجہہ اپنا منہ للہ اللہ کے لیے ہوا اور وہ محسن نیکوکار واتبع اور اس نے پیروی کی ملت دین ابراہیم اور ابراہیم حنیفاً ایک کا ہو کر رہنے والا واتخذ اور بنایا اللہ ابراہیم خلیلاً دوست۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی میں الارض زمین، وکانا اور ہے اللہ بکل ہر شے چیزاً محیطا احاطہ کیے ہوئے بے شک، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير أخبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں قل آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم تمہیں حکم دیتا ہے فی ان کے بارے میں وما اور جو یتلا سنایا جاتا ہے علیکم تمہیں فی الکتابی کتاب قرآن میں فی بارے میں یتامہ یتیم النساء عورتیں اللاتی وہ جنہیں لا تؤتونہن تم انہیں نہیں دیتے ما کتبہ جو لکھا گیا مقرر لہن ان کے لیے وترغبون اور نہیں چاہتے کہ تنکحون ان کو نکاح میں لے لو والمستضعفین اور بے بس من سے بارے میں الولدانی بچے وان اور یہ کہ تقوموا قائم رہو للیتامہ یتیموں کے بارے میں بالقسط انصاف پر وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر کوئی بلائی فإن تو بے شک اللہ کانا ہے بھی علیماً اس کو جاننے والا کوئی بھلائی کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے کوئی برائی کرو گے تو بھی اس کو اللہ جاننے والا ہے اور اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں
اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ تشریع اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں ایک کم تر مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دار قرار دیا تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں اتنی اچن بھی تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ شاید عارضی نوعیت کے ہیں اور کسی وقت منسوخ ہو جائیں گے۔ جب ان کی منسوخی کا حکم نہیں آیا تو ایسے حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ احکام عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور قرآن کریم کی جو آیات پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں بہت سے احکام آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ مرد عورت کے باہمی تعلقات کے بارے میں کچھ مزید احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہ اس ہدایت کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں گزری ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کی تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کے لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِنْ اور اگر امرأۃ کوئی عورت خافت ڈرے من بالها اپنے خاوند سے نشوزاً زیادتی او یا اعراضاً بے رغبتی فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں بینہما آپس میں صلحاً صلح والصلح اور صلح خیر بہتر ہے واحضرت اور حاضر کیا گیا موجود ہے الانفس طبیعتیں الشح بخل وان اور اگر تحسنوا تم نیکی کرو وتتقوا اور پرہیزگاری کرو فإن تو بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیراً باخبر۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزوری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو یہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تشریح بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے۔ نیز اگلے جملے میں احسان کی نصیحت فرما کر شوہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دل نہ ملنے کے باوجود بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ مطلب بظاہر یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں دنیوی فائدوں کا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتا ہے، اس لیے اگر عورت اپنے کچھ دنیوی مفادات چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے طلاق کی صورت میں کوئی سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے وہ اپنے یہ مفادات چھوڑنے پر آمادہ ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں صلح کر لینا بہتر ہے۔ دوسری طرف بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر نے کچھ دنیوی فائدوں کے لیے نکاح کیا تھا جو اس کو میری زوجیت میں حاصل نہیں ہو رہے ہیں، لہذا وہ میری جگہ کسی اور سے نکاح کر کے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب میں اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر اسے کچھ دوسرے فوائد مہیا کر دوں تو وہ اس ارادے سے باز آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آسان ترجمہ، ورن اور ہرگز نہ تستطیعوا کر سکو گے ان کے تعدلوا برابری رکھو بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو اگرچہ خرجتم بھتیرا چاہو، فلا تمیلوا پس نہ جھک پڑو کل المیلی بالکل جھک جانا، فتذروہا کہ ایک کو ڈال رکھو کالمعلقۃ جیسے لٹکتی ہوئی، وَإِنْ اور اگر تصلحوا اصلاح کرتے رہو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، فإنہ تو بے شک اللہ کان ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھتا تو تمہاری بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لو گے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ قلبی محبت اور لگاؤ میں بیویوں کے درمیان پوری برابری کریں، کیونکہ دل کا جھکاؤ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لہذا اگر ایک بیوی سے دلی محبت دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں، البتہ عملی سلوک میں برابری کرنا ضروری ہے، یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزارے اتنی ہی دوسرے کے پاس گزارے، جتنا خرچ ایک کو دے اتنا ہی دوسری کو دے، نیز ظاہری توجہ میں بھی ایسا نہ کرے جس سے کسی بیوی کی دل شکنی ہو اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَإِن اور اگر یہ تفرقہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ بے نیاز کر دے گا، کلًا ہر ایک کو، من سے سعتہ اپنی کشائش سے، وکانا اور ہے اللہ واسعاً کشائش والا، حکیماً حکمت والا۔ اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک مصالحت کی تمام کوششوں کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ اس کے بعد نکاح کا رشتہ میاں بیوی پر تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق اور علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا بھی جائز ہے، اور یہ آیت اطمینان دلا رہی ہے کہ جب خوش اسلوبی سے جدائی عمل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آسان ترجمہ، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور ہم نے تاکید کر دی ہے، الَّذِينَ وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من سے، قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں، أَنِ اتَّقُوا کہ ڈرتے رہو اللہ، وَإِن اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک، للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وکانا اور ہے اللہ غنیًا بے نیاز، حمیداً سب خوبیوں والا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور للہ اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وکفیٰ اور کافی، باللہ اللہ وکیلاً کارساز، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
یہ جملہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے ان آیتوں میں 3 بار دہرایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنا مقصود ہے کہ کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع فرمان ہے، اس سے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر۔ ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اور ہے اللہ علی ذلک اس پر قدیر قادر۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ من جو کان یرید چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا دنیا والآخرہ اور آخرت، وکان اور ہے اللہ سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیوی فائدوں ہی کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ میاں بیوی کو مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ لہذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیوی مفادات کی قربانی دے کر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں بڑے ثواب کی امید ہے۔